اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے پہلے تو کر لیجئے. سورہ یاسین کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. باجی میں ایک پوچھوں. ہاں جی. یہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپاہے پیدا کیے، اب یہ ان کے مالک ہیں. یعنی اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جیسے کوئی کماتا ہے کوئی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی استعمال کر کے، تو اس کے بعد سمجھے کہ یہ اس کی اپنی محنت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یعنی کہ یہ خدا کی عنایت ہاں ہے. مطلب آپ کو ذہانت، آپ کو قابلیت، آپ کو بہترین ڈاکٹر بنایا، بہترین انجینئر بنایا، بہترین اسکالر یا ٹیچر بنایا. اب آپ بجائے یہ کہ اس پہ کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ یہ کہیں کہ میری ذہانت کی وجہ سے ایسے ہوا، میری قابلیت کی وجہ سے ایسے ہوا، تو یہ بالکل غلط بات. یہ اس چیز کے بارے میں ایک طرح کا تکبر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ صلاحیت دی اور یہ توفیق دی کہ میں نے یہ کام کیا. دیا تو خدا نے ہے، ایک سیکنڈ میں اگر وہ آپ سے چھین لے تو آپ کیا کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دنیا میں دے رکھی ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو جانور میرا ہے، یہ تو بکری میری ہے، یہ تو میری ملکیت ہے. حالانکہ خدا نے پیدا کر کے آپ کی خدمت میں لگا رکھا. اسی طرح سورج چاند ستاروں کی بھی جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سخر لکم شمس والقمر، اسی نے تمہارے لیے تابع کر رکھا ہے سورج و چاند و ستاروں کو. تو ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے نا، ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں. مالک تو وہ ہے لیکن اس نے ان چیزوں کو ہمارے فائدے میں لگا ہے. تو ایک ایک چیز کائنات کی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اور ایون آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ سوچئے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں جو یوٹرس ہے، اس میں ڈائریکٹ آکسیجن جانے کا تصور کو کر سکتے ہیں؟ کیسے جاتے؟ کون بے ٹھیک ہے وقوف جی. انسان ہے کہ جو کہے کہ جی یہ خود بخود ہو. یعنی آپ سوچیے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچے کی ابتدا ہوتی ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ کتنی لاکھوں کروڑوں چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کی تخلیق میں پارٹ ادا کر. کتنی چیز آپ کے ڈاکٹروں کو بہت کچھ پتا ہے، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جو تو آپ کو نہیں پتا کہ کتنا کچھ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق میں ایک رول ادا کر. ٹھیک ہے، کتنی کمال کی بات ہے کہ اتنے اندر جا کر اگر بچے کو آکسیجن نہ ملے ماں کے پیٹ کے اندر، اس کو ماں کے بلڈ کے ذریعے خوراک نہ ملے، آکسیجن نہ ملے، تو بچہ کیسے گا؟ کیا شان ہے. وہی اللہ میاں کہتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھو تو نہیں کر. تو یہ تو بڑا ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، کوئی بڑا ہی جاہل انسان ہے کہ جو اتنی کار فرما کائنات کے معجزات کو دیکھ کر بھی یہ کہہ دے یہ خود بخود چل رہی ہے، کوئی خدا نہیں بنا. کا سر پیٹنے سے زیادہ آپ اس بندے کا کیا ہے. تو یہ جو ہمارے ایسے بچے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں، تو وہ جہالت کا شکار ہے. ان کے ذہنوں پہ مجھے لگتا ہے شیطان نے مہر لگا کے بند کر دیا کہ ان کو کھلی ہوا کی جو لہریں ہیں وہ آکسیجن اس کے دماغ میں نہ جائے، اس کو یہ بتائے کہ ہے کوئی جو نظام ہستی. آج کل سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور پروپیگنڈا اس چیز سے ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو جو مسلمان پیدا ہوئے تھے یا مسلمان تھے لیکن ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی کن چیزوں میں تو انہوں نے اسلام کو چھوڑا. تو ایسے تو جاہل لوگ ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر مذہب کے اندر ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو وہ سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ آپ نے اسلام کو چھوڑا. اب اگر دیکھیے میں
قرآن کو جانتی ہوں، میں قرآن کی تعلیم، لیکن اس وقت جو وقت میرے اوپر جہالت کا تھا، جب میں اسلام کو نہیں سمجھتی تھی، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، میری ماں نماز پڑھتی تھی، لیکن میری ماں کوئی اتنا اسلام کو یا قرآن کو سمجھ کر نہیں وہ کر رہی تھی، وہ وہ صرف اس لیے کر رہی تھی کہ وہ ایک ماحول میں پیدا ہے۔ تو میں جب اس ماحول میں پیدا ہوئی تو میرے ذہن میں سوال، اگر آج مجھے ان سوالوں کا جواب نہ ملتا تو میں اس طرح کی مسلمان کبھی بھی نہیں۔ سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں جب میری ماں کہتی تھی کہ نماز پڑھو، میری ماں کہتی تھی زبردستی کے روزہ رکھو، تو مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں چھوٹی تھی تو میری امی 4-5 سال کے بچے کو روزہ رکھوا دیتی تھی، تو بھوک لگتی تھی 4-5، تو مجھے چھپ چھپ کے میں نے کھانا کھایا۔ مجھے آج بھی وہ پکچر یاد ہے کہ جب میں 4 سال کی تھی یا 4.5 سال کی، تو مجھے بھوک لگی تو میں نے کچن سے ایک رس نکال کے میں نے کھا لیا، کیونکہ اس وقت خدا کا شعور نہیں تھا میرے اندر، مجھے اسلام کی سمجھ نہیں آئی۔ آج مجھے اسلام کی سمجھ ہے، مجھے اسلام کی، تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی سمجھ نہیں، اسلام کا شعور نہیں ہے، ان کو سوالوں کے جواب اگر نہیں مل پاتے تو وہ اسلام کی کشش ان کے اندر نہیں رہے گی۔ لیکن جب سے اسلام کا شعور پیدا ہوا ہے، ہر سوال کا جواب اللہ نے دے دیا، تو اب اللہ کی ذات سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، اللہ کے دین سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سوال اور ہمارے عقل و شعور کے معیار پر، الحمدللہ فخر ہے کہ مسلمان ہیں، اور اللہ مسلمان ہی رکھے اور اسلام کی حالت میں ہماری وفات۔ آمین۔ یہ والی بات سمجھنا، غور کرنا، شعور، اسلام کیا ہے۔ آپ لوگ اتنے سالوں سے پڑھے ہیں، اگر کسی ایتھیسٹ سے آپ کا سوال جواب ہو تو آپ کو اس کی گفتگو کا جواب دینے کا ہنر آنا چاہیے۔ جی کوئی اور سوال؟ جی ٹیچر جی، میں ابھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال جانوروں کی اور سب چیزوں کی دی ہے، اور پھر انسان اس کو اپنے تابعہ بنا لیتا ہے، اور وہ جدھر ہانکتا ہے انسان وہ اس کی بات مانتا ہے، چل جانور پڑتا ہے۔ کتنے وفادار ہو جائے، یہی ہاں اللہ جی، نے تو مثال اللہ بیان کرتے یہی اللہ تعالیٰ تو میرا خیال ہے کہ سارے بتانا جانور چاہتے جو ہیں۔ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے وہ وفاداری کی انتہا پر پہنچے، ہاں جی، یعنی کتے پیدا کو دیکھے، اللہ نے بلی کو کیے، دیکھے۔ اور وہ جانوروں میں تمہاری محبت رکھتی کہ وہ تمہارے ہر اشارے پر تیار تھے، مگر اے انسان تو کس قدر جاہل ہے کہ تجھے میں نے پیدا کر کے ساری نعمتیں دی تو تو میرا شکر تھا۔ بلکہ اور طرف نکل گیا، اور لوگوں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا۔ بالکل بالکل ایسے کس کس پہلو سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھا، کس کس پہلو سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا شعور، اور آپ سب ہم پڑھتے اتوا رہتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی، میں کیا اکثر سوچتی ہوں کہ کئی لوگوں کی اسپیچ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ اتنا فیسینیٹ ہوتے ہو کہ آپ واقعی آپ بہک جاؤ اگر آپ بحث کو کرتے ہیں؟ صحیح۔ بالکل، اب جیسے شیعہ اسکالر ہیں تو وہ ذاکر تو بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن جس بندے کو قرآن کا علم ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہ جاہل، اصل میں کسی کی بات سے متاثر ہونے سے پہلے آپ کو خود بھی علم ہونا چاہیے۔ ان کی ایک ایک بات جہالت پر مبنی، جہالت پر، صرف یہ ہے کہ ان کا طریقہ بڑا ہی زور والا ہوتا ہے، اور وہ اتنا کہ غلط بات کو بھی پرکشش طریقے سے پیش کرنا، تو بس ان کا یہ فرق کہ وہ غلط طریقے سے، بہت ہی پرکشش طریقے سے، شیطانی طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، تو سننے والے جن کے پاس علم نہیں وہ ان کی باتیں سنتا۔ میں سوال کروں جی؟ جی طاہرہ بتائیں۔ کوکب، میں نے یہ پوچھنا تھا، بہت دفعہ آپ سے یہ سمجھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ ذرا ایک مرتبہ دوبارہ بتا دیں
اور پھر پیچھے کچھ عرصہ پہلے صدیقہ ہے نا ہمارے گروپ میں، انہوں نے جی خالد صاحب کی اس آیت کی انٹرپریٹیشن کچھ ذرا ڈفرینٹ کی ہے. پہلے اگر ہمیں سمجھا دیں تو پھر میں آپ کو انٹرپریٹیشن کا پوچھ اچھا لوں. جی، وہ یہ والی بات ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی جو یہ آیت نقل ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو بتا دیا، دین کی ساری تفصیل کو بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا ہے اب امامت کے منصب سے، اور بنی اسماعیل کو فائز کر دیا ہے. اور اس میں مسلمانوں کی دعا نقل ہوئی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو سورہ بقرہ کیا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ بنی اسرائیل کے اوپر کچھ ایسے احکامات تھے کہ جو جیسے ان کے اوپر حلال حرام کی کوئی بات تھی، یا جیسے رمضان کی کوئی بات تھی، رمضان میں روزے کی بات تھی، بیویوں کے پاس میں جانا تھا، تو وہ کچھ ایسے تھے کہ جو ان کے لیے ان کی یہ زیادہ سختی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین اور شریعت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو دین کی ساری سختیاں ختم کر دی جائیں گی، اور ساری یعنی یہود و نصارہ کے لیے بھی ساری آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی ان کی جو شریعت میں. تو اس میں سورہ بقرہ میں جب یہ آیت آتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں آتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کی کوئی سختی نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے اوپر دین کی کوئی سختی نہیں رکھی، اور دین تم کو ایسا عطا کیا ہے کہ جس پر عمل کرنا تمہارے لیے بالکل سہل اور آسان ہے، اور تمہارے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہمت سے زیادہ کسی قسم کا بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالا. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ آیت بیان. ادروائز جہاں بیماریوں کا تعلق ہے یا مالی تنگی کا تعلق ہے تو وہ انسان کو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ میری ہمت سے زیادہ کمی، میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکتی زیادہ کا ہے. لیکن شریعت کے معاملات میں جیسے نماز ہے تو نماز کے معاملے میں آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ لیں. اسی طرح ساری عبادتوں تو وہ اللہ تعالیٰ. جی کوکب اس کا مطلب ہے عبادات میں ایسا ہے نا کہ دین کے معاملے میں جب ہم دین کہتے ہیں تو عبادات ہی ہو گئی ادھر، اس کا یہ مطلب ہے عبادت کے معاملے میں کوئی سختی نہیں، یعنی ہر عبادت کوئی. کے معاملے میں جی زیادہ تر تو عبادت ہی کے معاملے میں ہے، حج کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، نماز اور روزے کے معاملے میں. تو جو آپ کا دین ہے، دین کے احکامات کے معاملے میں وہ مراد. تو ٹھیک، تھینک یو کوکب. یہ اب خالد صاحب نے انٹرپریٹ کیا ہے. اب میں یہی آپ کو بتا رہی تھی، صدیقہ ہمارے گروپ میں ہے، انہوں نے خالد صاحب کی ایک ریل شیئر کی تھی، تو میں ان کے الفاظ میں ہی یہ بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے اللہ will not take accountability from anyone beyond their capacity. تو یہ مجھے کچھ ذرا ڈفرینٹ ہاں سا تو لگا ٹھیک ہے کہ نا میں نے. طاہرہ باجی مطلب جی اس کا مطلب تو یہی والی بات ہے نا کہ جتنا جس تک کوئی پیغام پہنچا ہے اسلام کا، جتنا جس تک کوئی پیغام پہنچا ہے اس سے اتنا ہی حساب کتاب. اس میں کوئی اچھا بات ایسی والی بات نہیں ہے کہ جس سے وہ مجھ سے اختلاف کرے یا میں ان سے اختلاف کروں. وہ بالکل اچھا یہ کہ دیکھیے کہ آپ جیسے آپ ہیں تو اب آپ قرآن کا علم آپ کو بہت اچھی طرح سے ہے، قرآن کے اطلاقات کا علم آپ کو بہت اچھی طرح سے ہے. اب وہ والا بندہ جس کو قرآن کا علم نہیں پوری طرح سے، اس کی پریکٹس بھی پوری طرح سے نہیں ہے، اس کا حساب کتاب اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کا، کیونکہ آپ کے پاس دین اپنے تمام معاملات کے ساتھ شرح و وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچ چکا ہے. تو آپ زیادہ جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے بجائے
ऐसे बंदे के कि जैसे कोई अफ्रीका के जंगल में रहता, तो जिसको सिर्फ जो फितरत में अल्लाह ताला ने इल्हाम चीजें की हैं उनका सवाल जवाब होगा। बाकी चीजों का हिसाब किताब उतना सख्त नहीं होगा जितना आपका या मेरा हो। जिसके पास जी ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो अपने अमाल का ज्यादा जवाब देगा, और जिसके पास कम नॉलेज है वो अपने अमाल का कम जवाब। जी ठीक है, समझ आ गया, बहुत ये शुक्रिया बात नहीं है जी जी, ये तो यानी कि ये तो बेसिक आंसर है हर चीज का, तो बेसिक आंसर है अब इसका दीन का, कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन तक फितरत की हिदायत ही है अगर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, कुरान की तालीमात नहीं है, तो उनको फितरी हिदायत के बारे में ही सवाल किया, उनसे ये ठीक सवाल नहीं किया जाएगा मिसाल के तौर पर कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे, या तुम रोजा क्यों नहीं रखते, या तुम ज़कात क्यों नहीं देते, मिसाल के तौर पर। लेकिन मुझे और आपको, हमें तो ज्यादा सवाल जवाब हमें फेस करने। ठीक ठीक है जी, फातिमा जी, ताराबाजी आप थैंक यू। सेटिस्फाइड हैं? सॉरी, मैंने कहा आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक जी यू सो फातिमा, मच। फातिमा आपने हाथ खड़ा जी किया हुआ है। जी, वो मेरा ये था कि हम तो जनरली जो भी कोई बात करता है ना वो फौरन ये रेफरेंस यूज कर लेता है। कोई भी आपके ऊपर परेशानी आए, मुश्किल आए, तो जल्दी से लोग ये कह देते हैं देखो अल्लाह ताला तो बड़ा रहमान और रहीम है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो नहीं, तो इसलिए आपके मन ऊपर कोई भी आपको ऐसी आजमाइश नहीं देगा जो आपके। सूरह बकरा की, ये तो आप बताते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको उसके मानी और मतलब का भी पता कि उन आयतों का क्या मतलब और मानी। यानी दीन के मामले में अल्लाह ताला कोई आजमाइश ऐसी नहीं हाँ देते कि जो हाँ, हमारी टॉलरेंस और हमारी हिम्मत से बहुत ज्यादा हो। लेकिन हम जनरल इसका मीनिंग लेते हैं ना, हमेशा जनरल मीनिंग लेते नहीं हैं। ये मतलब है ही नहीं है कहीं भी ये मतलब। देखिए फिर इसलिए हम लोग ज्यादा इसरार ये करते हैं कि कुरान मजीद को जब भी आप पढ़े उसके सियाको सबाक में हर आयत को समझा करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में हर आयत को समझा करें। अदरवाइज आप पर, हम लोग करते क्या है जो मैं भी किया करती थी, एक आयत को उठाया और कहा इस आयत का ये मतलब। तो सही अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होता है कि आप उस आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझें, उसके सियाको सबाक में समझें, तो तभी उसका सही मानी जो है वो समझ। मतलब ये ठीक है, आयत कुरान में जगह जगह आई है ना, ये वाली आयत? ये 3-4 जगहों पे आई है। ठीक है जी, जाहिर है उसका हर जगह उसका मतलब यही है, जाहिर है। ठीक है जी। बिल्कुल। खतीजा आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम खतीजा, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र आपा। मैंने पूछना था कि इस आयत में जो कहा गया आपकी ताकत से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डाला जाता, तो जी हम अक्सर ही कोई आजमाइश घर में या कोई भी होता तो फौरी उसको ये कहते हैं, क्या ये सही है इस मायने में? ये जी अभी हमने वजाहत की है कि तारा बाजी ने सवाल किया था तो हमने वजाहत की है कि ये अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जब माजूल किया, हमसे पहले बनी इसराइल थे ना जो अल्लाह के दीन की गवाही देते थे दुनिया वालों पर, तो ये जब बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल किया तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अल्लाह ताला अब दीन के मामले में सारी सख्तियों को खत्म कर रहा है, सारी तंगी को खत्म कर रहा है, और दीन के मामले में अल्लाह ताला ने तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी हिम्मत से ज्यादा की आजमाइश नहीं डाली। इसका आपकी बीमारी से या माली तंगी से कोई ताल्लुक जी ठीक है, नहीं। शुक्रिया।